اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں خلیفہ زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ انہیں خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے، جس کا میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا میں نے ابھی ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ آج کا خطبہ بھی میرے گزشتہ خطبے کا تسلسل ہے۔ آج میں دو موضوعات قدرت ثانیہ اور خلافت الی منہاج نبوت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ پہلے قدرت ثانیہ۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی نظر میں حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے نہ صرف ایک آیت تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منتخب بندوں میں سے بھی ایک بندے تھے۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قرار دیا تھا، اسی طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے بھی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قرار دیا تھا، اور اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ کاش چے خوش بودے اگر ہر یک زے امت نور دین بودے، ہمی بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے اگلے دن
یعنی 27 مئی 1908 کو صدر انجمن احمدیہ اور موقع پر موجود تمام افراد جماعت نے متفقہ طور پر جناب حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسیح اول تسلیم کر کے آپ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا علیہ السلام کی طرح خدمت دین میں ہمہ مشغول ہو گئے۔ جناب مرزا بشیر احمد صاحب اپنی کتاب سلسلہ احمدیہ کے صفحہ نمبر 311 پر لکھتے ہیں، قادیان کی بیعت خلافت کے بعد جوں جوں بیرون جات کی جماعتوں اور دوستوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اطلاع پہنچی، سب نے بلا استثناء اور بلا تامل حضرت خلیفہ اول کی اطاعت قبول کی، اور ایک نہایت ہی قلیل عرصہ میں جماعت احمدیہ کا ہر متنفس خلافت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ جناب بشیر احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حضور وسلم کی یہ پیشگوئی تھی کہ میں ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، یعنی کہ جناب خلیفۃ المسیح اول حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے بعد جناب بشیر احمد فرما رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ بلا شبہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں یہ فرمایا تھا کہ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اب اگر حضور علیہ السلام کے اس فکرہ کی کہ اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، اس سے مراد آپ کے انتخابی جانشینوں کا قدرت ثانیہ کے مظہر ہونا تھا، اور جیسا کہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب بھی اپنے درج بالا اقتباس میں حضور علیہ السلام کے الفاظ کو اسی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر جناب مرزا بشیر احمد صاحب کے مفہوم کے مطابق حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر ہوتے ہوئے ساری جماعت کے آگے موجود تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قدرت ثانیہ کے اپنے اندر اور اپنے درمیان موجود ہوتے ہوئے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرانے کا کیا جواز تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں ایک سامعین کے آگے بھی یہ سوال رکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ قریباً وسط جون 1908 میں حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، جناب مولانا دوست محمد شاہد صاحب تاریخ احمدیہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 212 پر لکھتے ہیں، قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں، چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصے تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ احمدیہ جلد نمبر 3 اور صفحہ 212 ہے۔ اگر کوئی محقق زیادہ ڈیپ تحقیق کرنا چاہے اس معاملے پر تو وہ اخبار البدر 18 جون 1908 صفحہ نمبر 1، اخبار البدر 25 جون 1908 صفحہ نمبر 1، اسی طرح اخبار الحکم 18 جون 1908 صفحہ نمبر 4 اور اخبار الحکم 25 اگست 1908 صفحہ نمبر 5 پر بھی اس حوالہ کو دیکھ سکتا ہے۔ افراد جماعت کو یاد رہے کہ حضرت خلیفہ المسیح اول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ قدرت ثانیہ کے کوئی مظہر ہیں، یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ۔ اگر آپ کا ایسا کوئی عقیدہ ہوتا تو آپ جناب میر ناصر نواب صاحب کو فرما دیتے کہ میر صاحب قدرت ثانیہ کا مظہر اول یعنی خاکسار خلیفۃ المسیح اول تو آپ کے اندر موجود ہے، اور اب آپ کس قدرت ثانیہ کی دعا کرنا اور کروانا چاہتے ہیں؟ وہ سوال کر دیتے حضور خلیفۃ المسیح اول یہ ضرور فرماتے ان کو، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضرت مسیح موعود السلام کے بعد منتخب ہونے والی خلفاء قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ محترم جناب ملک غلام فرید صاحب ایم اے کہ برادر اکبر مکرم ماسٹر نواب الدین صاحب مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کا درس باقاعدگی کے ساتھ نوٹ کیا کر دیتے۔ مکرم شیخ عبد القادر صاحب مرحوم سابق سوداگر مل صاحب اپنی کتاب حیات نور کے صفحہ نمبر 404 پر مکرم ماسٹر صاحب مرحوم کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہ ان کا حوالہ ہے، 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا حوالے سے ایک بار پھر یہ حقیقت تشت ازبام ہو گئی کہ حضرت مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی طور پر احمدیہ انتخابی خلافت راشدہ کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان الہامی خلفاء کے سلسلہ کو جو پہلے ہی محمدی سلسلہ میں مجددین کے رنگ میں مبعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں، انہیں قدرت ثانیہ سمجھتے تھے یا انہیں قدرت ثانیہ کے مظاہر سمجھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موعود قدرت ثانیہ کے مظہر اول یعنی احمدی سلسلے میں یا احمدیت میں کہ نزول کے وقت کا جو تعین فرمایا تھا، یہ محض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا، جبکہ فی الحقیقت احمدی موعود قدرت ثانیہ کے مظہر اول یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں جسے حضور علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا تھا، نے امت محمدیہ میں آنے والے مجددین کی طرح آئندہ صدی یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر ظاہر ہونا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ کہ احمدی خلفاء قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں قریباً 98 سال سے دن رات احمدیوں کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اس عقیدہ کے سلسلے میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ درست ہے یا بالکل باطل ہے، اس سلسلے میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب جناب مرزا بشیر احمد صاحب جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں، وہ تو دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ میں یہ سوالات جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور احمدی جید علماء سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں، وہ مجھے بتائیں، اور میرے درجہ ذیل سوالات کے جوابات دے کر اس عاجز کو شکریہ کا موقع انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ سوال نمبر 1، اگر جناب مرزا بشیر احمد صاحب کے درجہ بالا حوالہ کے مطابق خلفائے جماعت اور علماء جماعت کے عقیدہ کے مطابق حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد منتخب ہونے والے احمدی خلفاء قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، تو پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انہیں قدرت ثانیہ کا مظہر اول کیوں نہ تسلیم کیا گیا؟ یہ پہلا سوال ہے، میں مرزا مسرور احمد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہ تسلیم کیا گیا؟ سوال نمبر 2، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے انتخاب کے بعد آپ کی خدمت میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کروانے کی درخواست کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ وہ تو جناب مرزا بشیر احمد صاحب کے مطابق کے درجہ والا حوالہ کے مطابق اور خلفائے جماعت اور علماء جماعت کے عقیدہ کے مطابق خود قدرت ثانیہ کے مظہر اول تھے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ سوال نمبر 3، اگر حضرت خلیفۃ المسیح اول
قدرت ثانیہ کا مظہر اول تھے، تو پھر آپ دیگر جید اصحاب احمد اور ساری جماعت کے ساتھ کون سی قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے؟ آپ بھی کرتے رہے تھے دعائیں، اور اس وقت کے جتنے جید اصحاب تھے آپ کے ساتھ وہ بھی دعائیں کرتے رہے۔ میر ناصر نواب بھی دعائیں کرواتے رہے مسجد مبارک میں۔ تو یہ کس کے لیے دعائیں تھیں؟ نمبر 4، سوال نمبر 4، جس جگہ پر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خلیفۃ المسیح اول انتخاب ہوا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں اس جگہ پر ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ کیوں نہ لگایا گیا؟ سوال نمبر 5، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے، وہ صدر انجمن احمدیہ جس کو حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا اور اس کے 14 ممبران کو خود نامزد فرمایا تھا اپنی زندگی میں، اور اس صدر انجمن کے متعلق میں پہلے خطبات میں گزارش کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس انجمن کا فیصلہ قطعی ہوگا اور یہ میری جانشین ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے حضرت امیر معاویہ کی طرح جب مکاری اور عیاری کے ساتھ خلیفہ ثانی بن بیٹھے، تو پھر آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی انتخاب کی جگہ پر ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ کیوں لگایا تھا؟ پھر بعد میں کیوں لگایا جب خلافت اپنے قبضے میں لے لی؟ کیا پہلے یاد نہیں تھا ان کو کہ خلیفہ اول صاحب قدرت ثانیہ کے مظہر اول ہیں؟ ان کے انتخاب کے بعد ان کے انتخاب کی جگہ پر ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگنا چاہیے ان کی زندگی میں، لیکن نہیں لگایا گیا۔ میری قادیانی خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعی خلیفہ راشد ہیں اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ تم سچے حضرت مرزا غلام صاحب کے جانشین ہو، تو میرے ان جائز، معقول اور علمی سوالوں کا آپ اپنے اگلے خطبہ یا کسی اور خطبہ میں جواب ضرور دیں۔ پروگرام راہ ہدا کے ماڈریٹر جناب آصم محمود باسط صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ کیا آپ یا کوئی اور جید عالم، احمدی عالم میرے درج بالا 5 سوالوں کا MTA کے پروگرام راہ ہدا میں جواب دینا پسند کریں گے؟ اگر آپ میرے ان جائز، معقول اور علمی سوالوں کا جواب دیں گے تو مجھے اور میرے پیروکاروں کو بہت خوشی ہوگی۔ جو احمدی احباب، یعنی خواہ وہ میرے پیروکار ہوں یا وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ عبدالغفار بالکل اپنے دعوے میں سچا ہے لیکن وہ نظام جماعت کے ڈر کی وجہ سے ابھی تک میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں شامل نہیں ہوئے، خواہ وہ احمدی جو اپنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے میرے دعویٰ میں مجھے غلطی خورتا سمجھتے ہیں، یہ سب تمام احمدی جو ہیں میرا جب یہ خطبہ سنیں تو ان سب کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ اگر اس وقت جماعت احمدیہ کا خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب واقعی خلیفہ راشد ہیں اور جماعتی علماء بھی نیک، متقی اور روحانیت سے بھرپور ہیں، تو آپ سب راہ ہدا کے پروگرام میں میرے درج بالا سوالوں کا جواب جناب آصف محمود باسط صاحب یا کسی اور جید احمدی عالم سے پوچھیں تو صحیح ان سوالوں کا جواب، کیونکہ پروگرام جو راہ ہدا ہے یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا یہ پروگرام ہے، تو ان سے پوچھیں تاکہ حقیقت کا پتہ لگے۔ اگر راہ ہدا کے پروگرام میں میرے درجے بالا سوالوں کے ٹھیک جواب دے دیے گئے تو پھر تو ہم سب احمدیوں پر فرض ہے کہ ہم سمجھیں اور یقین کریں کہ واقعی راہ ہدا کے پروگرام کے ذریعے سب لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنے اگلے یا کسی اور خطبہ میں یا اگر راہ ہدا پروگرام کے اگلے پروگرام میں میرے سوالوں کے جوابات نہ دیے گئے تو پھر سب احمدی حضرات خود اندازہ کر لیں کہ کیا مرزا مسرور احمد صاحب واقعی خلیفہ راشد ہیں یا یہ جو پروگرام راہ ہدا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ لوگ خود ہی جان لینا۔
دوسرا عنوان میں نے کہا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگو کی حقیقت کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا اس خطبہ جمعہ میں۔ احمدی بہن بھائی یاد رکھیں کہ ہر نبی کے بعد یقیناً انتخابی خلافت قائم ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن اس انتخابی خلافت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں آپ سب کے علم میں اضافہ اور افادہ عام کے لیے خاکسار آپ کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خبیر قرار دیا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ روایت ہے جس کو جماعت احمدیہ نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ اپنے لٹریچر میں اسے بطور حوالہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ جس روایت پر یا جس حدیث پر جماعت احمدیہ کا ایمان نہ ہو، بالکل وہ تسلیم کرتی ہے اس روایت کو۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان کر دیا کہ نبوت کے بعد یقینی طور پر خلافت ہوتی ہے اور خلافت کے بعد پھر یقینی طور پر ملوکیت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ احمدیہ بلیٹن جرمنی بابت مئی 2005 شمارہ نمبر 5 جلد نمبر 5 بحوالہ کنز الاعمال کتاب الفتن اور حدیث نمبر ہے 31444، یہ جو میں نے اب پڑھی ہے۔ احباب وہاں سے وہ احمدیہ جو بلیٹن ہے 2005 کا مئی کا، وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، یا کنز الاعمال جو کتاب ہے وہاں سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کا عربی متن جو ہے اس طرح ہے، ما کانت نبوۃ قط الا تابعتها خلافۃ وما من خلافۃ الا تابعها ملک۔ ابن عساکر، یعنی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد خلافت نہ آئی ہو۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا جا رہا ہے، یہ مطلب وہی ہے۔ یہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب کا ترجمہ ہے جو حضور علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، یعنی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد خلافت نہ آئی ہو، اور کوئی خلافت ایسی نہیں ہوئی جس کے بعد ملوکیت قائم نہ ہوئی ہو۔ جناب مرزا بشیر احمد صاحب، یہ حدیث بھی اپنے ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، اس میں یہ کوٹ کرتے ہیں اور اس کے صفحہ نمبر 31 پہ آپ ان کا یہ اقتباس یا ان کا یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ انتخابی خلافت راشدہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، جو میں نے حدیث پڑھی ہے یا جو جناب مرزا بشیر احمد صاحب کا جو حوالہ میں نے دیا ہے ان کی رسالہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ سے، یہ انتخابی خلافت راشدہ کے متعلق آسم کے یہ بڑے قطعی الفاظ ہیں اور بڑے واضح ہیں، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ یہ انتخابی بھی ہو سکتی ہے، اس میں نامزدگی بھی ہو سکتی ہے، یہ مشاوراتی بھی ہو سکتی ہے، مختلف قسمیں ہیں، جیسے خلفائے راشدین میں کہ کس سلسلے میں ہوا تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس خلافت راشدہ کی صف کو لپیٹ کر اس کی جگہ ملوکیت لے لیتی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا، ملوکیت آئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ملوک اپنے وقت میں اپنے آپ کو کبھی ملوک نہیں کہلواتے، بلکہ اپنے آپ کو خلیفہ اور اپنی ملوکیت کا نام ہمیشہ خلافت ہی رکھتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے ان کا، یہ کذب بیانی ہوتی ہے ان کی۔ وہ خلیفے نہیں ہوتے، نہ ان کی خلاف حکومت یا ملوکیت خلافت ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر خلافت امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ یہ سارے ملوک تھے لیکن اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے تھے، اور اپنی ملوکیت کو انہوں نے اپنے دور میں ہمیشہ خلافت کا نام دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عملی طور پر انتخابی خلافت راشدہ کا سلسلہ نہ صرف 30 سال تک قائم رہ کر بالآخر ملوکیت اور بادشاہت میں بدلا، بلکہ واقعات اور حالات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متذکرہ بالا بیان پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔
وہ کون سا بیان عاصم کا؟ بھی ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے، یعنی اس پہ تصدیق ہو گئی۔ جناب مرزا بشیر احمد صاحب المعروف بے قمر الانبیاء اپنے ایک مضمون اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ میں زیر عنوان کیا خلافت کا نظام دائمی ہے ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن میں ایک ضمنی بات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جناب جماعت احمدیہ میں کہا جاتا ہے کہ مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء تھے۔ یاد رکھیں کہ مرزا بشیر احمد نے کبھی زندگی میں قمر الانبیاء اپنے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے جو ان کی طرف لگایا گیا۔ یہ سارے کام مرزا بشیر الدین محمود نے کیے۔ سب سے پہلے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا، بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں یہ سلسلہ شروع کروں گا پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق، کیونکہ وہ مسلم موعود نہیں تھے، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان نہیں تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ قمر الانبیاء بھی اسی مسلم موعود، اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کا ایک ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ اس ٹائٹل کو مرزا بشیر احمد پر، اپنے درمیان والے بھائی پر لگا دیا۔ یہ لگانے والے بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے۔ ایک تیسرا ٹائٹل ہے اس کا، بہت سارے ٹائٹل ہیں، ان میں سے ایک تیسرا ٹائٹل ہے نافلہ موعود۔ یہ بھی اسی موعود ذکی غلام کا ایک ٹائٹل ہے، نافلہ موعود۔ یہ انہوں نے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے جو فرزند تھا بڑا مرزا ناصر ان پہ لگا دیا، جبکہ نہ زندگی میں مرزا بشیر احمد نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں ہی قمر الانبیاء ہوں، نہ مرزا ناصر احمد صاحب نے کبھی زندگی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ موعود نافلہ ہوں۔ یہ سارے ٹائٹل، یہ سارے کام مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیے تھے۔ اور پھر جماعتی علماء جو کہ جن کی کمزوری ہے، ان کی تنخواہیں اور ان کا پیٹ ان کی کمزوری ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے خطبات میں، تقریروں میں زور دینا انہوں نے شروع کر دیا، اور یہ قمر الانبیاء کی اس طرح مرزا بشیر احمد پر پکی کرنی شروع کر دی، اور نافلہ موعود مرزا ناصر پر لگانا شروع کر دیا، اور جماعت میں رواج دے دیا گیا۔ جبکہ نہ بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے، یعنی کہ موعود ذکی غلام، اور نہ مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء تھے، اور نہ مرزا ناصر احمد نافلہ وہ موعود تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ دلائل سے یہ باتیں انشاءاللہ میں آئندہ خطبات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہاں پہ میں مرزا بشیر احمد کا وہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ گو خلافت کا حکم دائمی ہے، یعنی جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا تو اس کے بعد خلافت لازماً آئے گی، مگر خلافت کا سلسلہ دائمی نہیں ہے۔ یہ مرزا بشیر احمد کے الفاظ ہیں۔ بہرحال جس کے نام پر ٹھونس دیا گیا ہے قمر الانبیاء کی اصطلاح کو، اس کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ گو خلافت کا حکم دائمی ہے، یعنی لازمی ہر نبی کے بعد خلافت آتی ہے، یعنی جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا تو اس کے بعد لازماً خلافت آئے گی، مگر خلافت کا سلسلہ دائمی نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد اس کے خلفاء کا سلسلہ ہمیشہ متصل صورت میں قائم رہے، بلکہ خلافت کا زمانہ حالات اور ضرورت پر موقوف ہے۔ یعنی چونکہ خلافت نبوت کا تتمہ ہے، اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کسی نبی کے کام کی تکمیل اور اس کے بوئے ہوئے بیج کی حفاظت کے لیے خلافت کے سلسلہ کو ضروری خیال فرماتا ہے، یہ سلسلہ قائم رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خلافت کی جگہ ملوکیت یا بالفاظ دیگر جماعت اور قوم کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بشیر احمد کی جو رسالہ ہے اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، یہ 19 دسمبر 1951 میں لکھا گیا تھا، اور اس کے صفحہ 30 اور 31 پر یہ ان کی تحریر موجود ہے۔ بشیر احمد صاحب اسی مضمون میں اگلے صفحہ پر جناب وہ فرماتے ہیں، پس حقیقت یہی ہے، اور یہ ایک لطیف نقطہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے، کہ کسی نبی کے بعد خلافت متصلہ کا سلسلہ دائمی طور پر نہیں چلتا، بلکہ صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ نبوت کے کام کی تکمیل کے لیے ضروری خیال فرمائے، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جاتا ہے، اور بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء جو خلافت راشدہ کے بعد برسر اقتدار آئے، سب اسی نوع میں داخل تھے، گو وہ غلط طور پر خلیفہ بھی کہلاتے رہے۔ یہ خود ان کی تصدیق اس بات کی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ 32۔ اچھا،
یہ جو خلافت امیہ اور عباسی خلافت میں وہ ملوک تھے، وہ خلیفہ اقلواتے رہے اور اپنی ملوکیت کو خلافت کہتے رہے. غلط فہمیاں پیدا ہوئی عالم اسلام میں. یہی غلط فہمیاں جماعت احمدیہ میں پیدا ہوئی ہیں اور کر دی گئی ہیں. میں ایک اور بات بتاتا ہوں احمدی بہنوں اور بھائیوں کو. اگر آپ جناب مرزا بشیر احمد صاحب کا یہ رسالہ پڑھنا چاہیں تو یہ رسالہ الغلام.com کے نیوز سیکشن میں نیوز نمبر 27 پر پڑھا جا سکتا ہے. پڑھ سکتے ہیں آپ، وہاں پہ یہ حوالے اور سب دیکھ سکتے ہیں جو میں اقتباس ان کے پڑھ رہا ہوں. یہاں پر میں ایک اور سوال میں مرزا مسرور احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور راہ ہدا کے ماڈریٹر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے، یہ سوال نمبر 6 ہوگا، 5 میں پہلے پوچھ چکا ہوں. جماعتی خلفاء اور علماء کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں انتخابی خلافت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہنا ہے، جبکہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب جو کہ جماعتی خلفاء اور علماء کی نظم میں پیش ہوئی قمر الانبیاء کے مصداق تھے، ان کی نظمیں ہیں، انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ زندگی میں. وہ قطعی رنگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ گو خلافت کا حکم دائمی ہے مگر خلافت کا سلسلہ دائمی نہیں ہے. اب جناب مرزا مسرور احمد صاحب یا پروگرام راہ ہدا کا ماڈریٹر کیا بتانا پسند کریں گے کہ خلافت کے سلسلے میں سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ مرزا بشیر احمد صاحب عرف قمر الانبیاء نے غلط کہا تھا یا کہ تم غلط کہتے ہو؟ اب اس کے بعد میں خلافت اعلی منہاج نبوت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی طرف میں آتا ہوں. یہ دوسرا ٹاپک جو میں نے اس خطبہ میں اس کے متعلق تھوڑی سی میں روشنی ڈالنی ہے. یہ جو ایک حدیث میں پڑھوں گا، یہ خلافت اعلی منہاج نبوت کے متعلق یہ جماعت میں آئے دن خطبات میں اور تقریروں میں علماء بھی خلفاء بھی پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کیا بتاتی ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کا میں ذکر بھی کروں گا. اور وہ جو حدیث ہے وہ بھی پڑھوں گا. حدیث چونکہ عربی میں ہے، میں وقت کی مناسبت سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 273 پر یہ حدیث ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت اعلی منہاج النبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت اعلی منہاج النبوت قائم ہوگی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ جو حدیث ہے اتنی زیادہ جماعتیں ہم نے پڑھی جاتی ہے اجلاسوں میں، خطبات جمعہ میں اور تقریروں میں جلسہ سالانہ کی. میرے خیال میں لوگوں کو شاید زبانی یاد ہوگی جو اس حدیث کا مضمون. میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہوں گا. احمدی بہنیں اور میرے بھائی یاد رکھیں کہ جماعتی خلفاء اور علماء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت اعلی منہاج نبوت قائم ہونے کے بعد چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاموشی کے معنی یہ ہیں، یہ معنی آپ کر رہے ہیں، معنی یہ ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد جو احمدی انتخابی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں کوئی رخنا نہیں پیدا ہوگا اور وہ انتخابی خلافت تا قیامت جاری رہے گی. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ممبروں میں مسجدوں میں کھڑے ہو کر اور اتنے بڑے جلسوں میں یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. کیسے جھوٹ ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے جو یہ توجیہ نکالی جاتی ہے، کیا یہ توجیہ درست ہے؟ کیا ہم خاموش ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابی خلافت جو احمدی ہوگی وہ تا قیامت جاری رہے گی؟ کیا یہ درست ہے توجیہ؟
میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کی ایسی توجیہ نکالنا نہ صرف غلط بلکہ عقل فرمودات نبی اور واقعات کے بھی خلاف ہے، اور اس کی درج ذیل وجوہات میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا تا قیامت جاری رہنا ممکن ہوتا، میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں سنو، اگر کسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا تا قیامت جاری رہنا ممکن ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جاری ہونے والی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ ہی قیامت تک جاری رہتا، وہی رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی مقدس اور مطہر وجود ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح کسی اور روحانی وجود کے اصحاب ایسے برگزیدہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی اور روحانی وجود اپنے جماعت کی ایسی روحانی تربیت کر سکتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جاری ہونے والی خلافت الی منہاج نبوت کا عرصہ صرف 30 سال بتا کر نہ صرف اس کے منقطع ہونے کی خبر دے دی، بلکہ ساتھ ہی ایک دوسری الہامی اور تجدیدی خلافت الی منہاج نبوت کے دائمی سلسلے کا ذکر بھی فرما دیا، جس کا سلسلہ آج تک امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے، تو اس حقیقت کے باوجود متذکرہ بالا حدیث جو حذیفہ کی میں نے پہلے پڑھی ہے، تو متذکرہ بالا حدیث کے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے جماعتی علماء اور جماعتی خلفاء کا یہ مراد لینا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد انتخابی خلافت راشدہ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، جھوٹ اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری وجہ میں بتاتا ہوں، یہ پہلی وجہ ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے دوسرے فرزند جناب مرزا بشیر احمد خلافت احمدیہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سو جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی الہی تقدیر کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش الالوہیت سے جاری ہو چکی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ نمبر 34 پر یہ آپ ان کا یہ تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو فرما رہے ہیں کہ احمدی خلافت جو ہے راشدہ تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کی یہ فرع ہے، اس کی شاخ ہے احمدیت۔ جس طرح اسلام کے متعلق واقعہ ہوا اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوگا، یہ بھی ختم ہو جائے گی خلافت راشدہ، اس کے بعد ملوکیت آئے گی۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کب ختم ہوئی تھی؟ کہ اب خلافت راشدہ چلی آ رہی ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے؟ تو میں اس کا بعد میں بتاتا ہوں۔ تیسری وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس سلسلے میں ہے۔ یہ جو میں بشیر احمد کا جو ابھی پڑھا ہے اقتباس، جماعتی مربی اور مولوی دن راز یہ ڈنڈورا پیٹ پیٹ کر افراد جماع کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ متذکرہ بالا حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے یہ مراد ہے کہ انتخابی خلافت احمدیہ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعتی مربی اور مولوی کیا مرزا بشیر احمد صاحب سے زیادہ متقی اور فہم و فراست رکھتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ آپ کریں۔ یہ جماعتی مربی جن کو علم ہی نہیں دیا تھا، کسی اور مقاصد کے لیے جماعت احمدیہ میں ان کی 7 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ تو عالم نہیں ہے، یہ ان کی اور مقاصد ہیں جامعہ میں پڑھانے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جماعتی مربی اور مولوی مرزا بشیر احمد سے زیادہ متقی اور زیادہ فہم و فراست رکھتے ہیں یا کہ وہ رکھتے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ خلافت احمدیہ بھی اسلام کی ایک فرع ہے، اور جس طرح اسلام میں ہوا اسی طرح احمدیت میں بھی خلافت راشدہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ملوکیت آ جائے گی۔ تیسری وجہ میں بتاتا ہوں، میں اس سے پہلے آن حضرت کا ایک مبارک اور حکیمانہ ارشاد پڑھ چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ احمدی بہنیں اور بھائی یاد رکھیں کہ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی سلسلوں کے متعلق ایک قطعی اصول بیان فرمایا ہے۔ روحانی سلسلوں کے متعلق آن حضرت نے ایک بڑا حکیمانہ اصول بیان فرمایا ہے اس میں، اور اس اصول کے مطابق اور اسی کے روشنی میں متذکرہ بالا حدیث میں، یعنی وہ حضرت حذیفہ سے جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی ہے، متذکرہ بالا حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے مراد ہے
کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد شروع ہونے والی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ بھی یقیناً 30 سال سے بھی کم عرصہ میں ملوکیت میں بدل جائے گا، کیونکہ 30 سال تو عاصم کے بعد وہ انتہائی متقی ان کے اصحاب تھے، وہ تربیت یافتہ تھے، ان کی اس خلافت راشدہ کا سلسلہ 30 سال تک چلا گا۔ ظاہر ہے کہ غلام کی خلافت راشدہ جو ہوگی وہ اس سے کم عرصہ تک چلے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 30 سال سے کم عرصہ میں جماعت احمدیہ میں خلافت راشدہ کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ چوتھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جس موعود ذکی غلام مسیح و زماں، یعنی جسے حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا، کی بشارت بخشی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بخشی تھی، تو اس بشارت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ انتخابی خلافت راشدہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا تھا تو اس غلام کی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہامی بشارت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ خلفائے راشدین چل رہے تھے قیامت تک، جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں آپ بھی آج بھی۔ یاد رکھیں کہ یہ بشارت ہرگز بے مقصد اور بے فائدہ نہیں تھی، بلکہ ذکی غلام مسیح و زماں کی یہ بشارت ہمیں بتا رہی ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے بعد جاری ہونے والی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ بہت جلد ملوکیت میں بدل جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام مسیح و زماں کے ذریعے احمدی سلسلہ کو دوبارہ رشد و ہدایت کی طرف لائے گا۔ یہ 4 میں نے وجوہات بتائی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہونے سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ وہ جو خلافت راشدیہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد شروع ہوگی وہ تا قیامت جاری رہے گی، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ثابت نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہے جو جماعت احمدیہ میں، اور میں حیران ہوں، خلیفے کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، اور ممبروں میں مسجدوں میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ایک رنگ میں حضرت مرزا غلام سلام کا مقام و مرتبہ آنسے سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ اگر اس سے غلام کی خلافت راشدہ قیامت تک چلے ہو، یہ سچی بات ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ غلام نے تو پھر اتنی تربیت کی، ایسی جماعت کی بنیاد رکھی کی کہ وہ عاصم کے اصحاب اور اس کی اسلام سے، امت محمدیہ سے بھی وہ بڑھ گئی جماعت، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو یہ لوگ اپنی خلافت کے نام پر جو اپنی ملوکیت اور اپنی حکومت اور اپنا مذہبی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے، دائمی بنانے کے لیے جھوٹ مسجدوں میں کھڑ کر اور جلسوں میں یہ بولتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح خلافت راشدہ کی صف 1914 میں لپیٹ کر اس کی جگہ ملوکیت نے لے لی تھی، وہ ممودی ملوکیت خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج نبوت کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ خود کریں گے بھی، جس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بنا تھا، یعنی اس نے صدر انجمن احمدیہ کو بھی رد کیا، اور وہ جو اصحاب حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اس کے قائم فرمائے تھے صدر انجمن احمدیہ کے، وہ اصحاب حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے تھے، وہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے ان کے تقوی کو بھی، ان اصحاب کی رائے کو بھی رد کیا، اور جس طرح حضرت امیر معاویہ نے مکاری کے ساتھ اعلان بغاوت کیا تھا، اس طریقے سے انہوں نے جماعت احمدیہ میں الگ سے پبلک میں آ کر اپنے حواریوں سے اپنے آپ کو خلیفہ ثانی کا انتخاب کروا کر خلافت کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر وہ جہاں حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتخاب ہوا تھا، اس جگہ پر پھر بورڈ لگانے شروع کر دیے، ظہور قدرت ثانیہ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! ایسے جھوٹ بولنے والے خلفائے راشد تو الگ بات ہے، ہونا خدا کے خلیفے ہونا، خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہونا تو بات ہی دوسری ہے۔ کیا یہ خلفائے راشدین بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنے والے اپنی دنیا کے لیے، اپنے مذہبی اقدار کے لیے یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ تو میں وہ جو 6 سوال ہیں، اب میں مرزا مسعود سے بھی پوچھتا ہوں، اور جتنے بھی احمدی بہن اور بھائی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ راہ ہدا کا پروگرام ہم نے ہدایت کے لیے شروع کیا ہے، ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کے سوال سنتے ہیں، ان کے مطابق جواب بھی دیتے ہیں۔ میں ان سب احمدی بہنوں بھائیوں سے جو میرا خطبہ سن رہے ہیں، ان کو درخواست کرتا ہوں کہ یہ 6 سوال تم لکھ کے اپنے خلیفہ صاحب کی طرف ہی بھیجیں، اور ان سے کہیں کہ ان کے جوابات دیں،
خطبہ میں، کسی خطبہ میں، اور اپنے راہ ہدایہ پروگرام جو ہے اس کا ماڈریٹر جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے راہ ہدایہ پروگرام میں، ان سے بھی پوچھیں کہ جناب اگر واقعی اس پروگرام آپ کی پروگرام میں حقیقت ہے کوئی، کہ واقعی یہ راہ ہدایہ کا پروگرام ہے اور واقعی آپ سچے ہیں اور متقی لوگ ہیں، اور آپ نے واقعی عالم اسلام کو چھوڑ پوری دنیا کو دلائل کی میدان میں تم نے شکست دے دی ہے، تو ان 6 سوالوں کا جواب دیں، کوئی بھی احمدی عالم دے، کوئی بھی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر میرے ان 6 سوالوں کا جو میں کر چکا ہوں، پہلو ان کا جواب دینے میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے یا راہ ہدا کے ماڈریٹر نے پہلو تہی کی، اس کا جواب نہ دیا، تو آپ سب احمدی سمجھ جائیں کہ کہ مرزا مسرور احمد صاحب کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ راشد تو ذمہ دار ہوتا ہے، ہر بات کا جواب دیتا ہے، جیسے پہلے خلفائے راشدین نے دیے تھے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر یہ جواب نہ دیں تو سمجھیں کہ یہ کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پیش رو یعنی مرزا طاہر احمد صاحب، مرزا ناصر احمد صاحب، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، یہ تمام یہ خلفائے راشدین نہیں تھے۔ آپ سب ملوک ہیں، 3 پہلے ملوک گزر چکے ہیں، یہ چوتھے ہیں۔ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر مورخہ 9 اپریل 1907 کو ایک الہام ہوا تھا، بلائے دمشق۔ میں سب احمدیوں کے آگے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ بلائے دمشق کا جو الہام تھا، یہ تینوں پہلے ملوک مرزا بشیر الدین محمود احمد اور مرزا ناصر احمد اور مرزا طاہر احمد اور موجودہ مرزا مسرور احمد صاحب، یہ 4 ملوک ہیں، اور 4 حضرت بانی جماعت اسلام کے اس الہام جو ہے جو 9 اپریل 1907 کو ہوا تھا بلائے دمشق، اس کے مصداق ہیں یہ لوگ۔ اور ان لوگوں نے دیدہ و دنستہ پوری جماعت احمدیہ کو گمراہ کیا ہوا ہے، جبکہ جماعت ان پر اس لحاظ سے کہ چونکہ حضرت مرزا غلام اسلام کی یہ نسل ہیں، یہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ان کی برگزیدہ کچھ ان میں نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ 1914 کے بعد ان لوگوں نے جماعت احمدیہ جو تھی اس کو ایک اپنی دنیاوی مشن بنایا، کاروبار بنایا۔ حضرت مرزا غلام اسلام کا جو مشن تھا وہ غلبہ اسلام تھا، لیکن 1914 میں خلافت راشدہ جس کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب سے ہوا تھا، اس کی صف لپیٹ کر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس کی جگہ پر اپنا ملوکیت لے آئے، اور اس کے متعلق پھر نظام انہوں نے بنائے، اور پھر انہوں نے خلافت پہ بیٹھتے ہی، گدی پر بیٹھتے ہی لوگوں نے ان کو مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے جن لوگوں نے ان کو یہ کہا اپنے رسالوں میں، مضمونوں میں، ان کو شاباش دی۔ لیکن جب زیادہ گڑبڑ ہوئی جماعت میں، اور انجمن اشاعت لاہور والوں نے بھی کافی احتجاج کیا، تو پھر انہوں نے رسالے، وہ کتابیں لکھی ہوئی مولویوں کی جلائیں۔ پھر وہ 1914 سے لے کر 1944 تک وہ یہ جائزہ لیتے رہے، احمدیوں کی ذہن کو پڑھتے رہے، تھوڑی تھوڑی ان پر سوالات کر کے پیش کی مسلم موعود کے متعلق کہ بھئی کیا احمدی کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ سارا 30 سال کا دور ان کا تھا، 1914 سے لے کر 1914 تک وہ تیاری تھی ان کی دعوے کے لیے۔ پھر انہوں نے 1944 میں وہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ وہ جھوٹا دعویٰ اس لیے ہے، میں کہتا ہوں کہ جناب حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی بھی فرزند، کوئی بھی جسمانی لڑکا پیش گوئی مسلم موعود کی دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا پاک جو الہام نازل ہوا تھا، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں شائع فرمایا اور آج تک موجود ہے، رسالوں میں، لٹریچر میں اور تذکرہ میں موجود ہیں۔ وہ الہام جو اللہ کا پاک الہام تھا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ملہم یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی بھی لڑکا موعود ذکی غلام مسیح الزمان نہیں ہوگا، مسلم موعود نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم موعود نے، اس موعود ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے جماعت احمدیہ نے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ وہ جو غلام ہے مود اس نے باہر الجماعت احمدی میں پیدا ہونا ہے، یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہونا تھا. اور عالم اسلام کے 72 جو فرقے ہیں پہلے جماعت احمدیہ سے پہلے، وہ اس نعمت سے مرحوم ہیں کہ وہ غلام، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ مسیحی نفس، وہ ان 72 فرقوں میں پیدا ہوتا. بہرحال یہ ایک لمبی ایک بات ہے جس کا میں نے آپ اشارتاً ذکر کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اگر خدا تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں اس کا تفصیلاً اپنے خطبات میں ذکر کروں گا، اس متعلق اس کی پیشگوئی کی حقیقت کیا تھی. بہرحال یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کے جانشین آگے مرزا ناصر احمد اور ان کے آگے جانشین مرزا طاہر احمد اور موجودہ ان کے جانشین مرزا مسرور احمد صاحب جو ہیں، یہ قطعی طور پر خلفائے راشدین نہیں تھے، نہ یہ ہے موجودہ، ملک الملوک تھے، بادشاہ تھے. ان لوگوں نے ایک مذہبی مشن تھا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا، اس کو اپنی دنیا میں بدلا، ایک بزنس میں بدلا. بہرحال اور اللہ تعالیٰ ان کو دعا کرے ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ سمجھے اس بات کو یہ کیا کر رہے ہیں. آگے جو انہوں نے اپنی خلافت کو اپنی خاندانی بنانے کے لیے، خلافت تو نہیں ہے، وہ ملوکیت ہے، نام اس کا خلافت ہے، اس کو اپنے خاندانی یا موروثی بنانے کے لیے کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے. وہ جو مجلس، جس کو کہتے ہیں الیکٹرل کالج، وہ مجلس انتخاب وغیرہ، اس کی حقیقت کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ اسی خطبہ جمعہ کا جو میں نے شروع کیا تھا، گزشتہ خطبہ جو میرا احمدی خلافت کی حقیقت متعلق، اسی کا وہ بھی تسلسل ہوگا. یہ 3 خطبات ہوں گے میرے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ مجلس انتخاب کیا کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چکر ہے، اور لوگوں کو کیسے بے وقوف اور لا علم رکھا گیا ہے حقیقت سے، اور اپنی بادشاہت اور اپنی ملوکیت کو طول دینے کے لیے لوگوں کے آنکھوں پر کیسے پٹی باندھی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں اگلے خطبہ میں بیان کروں گا. تو یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یاد رکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، یہ متقی یا سچا بندہ ہوتا ہے، وہ بہت دلیر ہوتا ہے. اس کے پیروں میں، اس کی وجود میں کوئی بزدلی نہیں ہوتی، نہ اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، نہ وہ کبھی گھبراتا ہے، کیونکہ یہ تقویٰ کی علامت ہے. جہاں پر تقویٰ ہوگا وہاں پہ دلیری بھی ہوگی، جہاں پر سچائی ہوگی وہاں پر دلیری بھی ہوگی. اور جو بزدل ہوتے ہیں وہ غیر متقی لوگ ہوتے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیری نہیں ہوتی. غالباً 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ جو ہے آزادی ضمیر کے متعلق جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے دیا ہوا، اس کا میں نے 12 حوالے دیے ہیں، اس کی اپنی کتابوں میں بھی اور مضامین میں بھی. وہ بھی یہی بتاتا ہے، یعنی ثبت اقدام نا، ان لوگوں کے قدم جو ہیں ثبات پاتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، جن کے اندر سچائی ہوتی ہے، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو وہ نہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح حق پر ہیں. اگر ہم سچے ہیں تو ہماری سچائی کی دلیل کیا ہے، وہ اس کا عرفان رکھتے ہیں، اور یہ بات ان میں وہ دلیری پیدا کرتی ہے، اس وجہ سے وہ دلیر ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت کا، یا کسی غلط بات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، وہ کبھی بھی دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے. اور یہی آج المیہ جماعت احمدیہ کے خلفاء کا اور ان علماء کا ہے کہ میں ایک عرصہ دراز سے ان کو بلا رہا ہوں کہ میں ہر جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ غلطی خوردہ لوگ ہیں. پیشگوئی مسلم موت کے متعلق ایک غلطی لگی ہے آپ لوگوں کو، اور ایک غلط دعویٰ ہوا، اور اس کے بعد ایسے غلط نظام بنائے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور تم نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک غلام بنایا، قیدی بنایا، اور ایک جیل میں جماعت احمدیہ کو بنا دیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ پوری دنیا اس جیل میں آ جائے گی؟ خدا کے لیے اسلام پر رحم کرو، دین اسلام پر رحم کرو، اور اس کی اشاعت غلبے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو. اپنی حکومت کے لیے، اپنی خاندانی گدی کے لیے تم اسلام کی اشاعت، اس کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو. اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں تو میرا دلائل کی دنیا میں مقابلہ کریں. میں آپ کا ہر جگہ پر، بے شک MTA پہ، کسی غیر سرکاری یا کسی پرائیویٹ چینل پر بھی میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس آ جائیں، آپ بتائیں مجھے حقیقت کیا ہے،
آپ کے دعویٰ مسلم موت کی، خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم کی حقیقت کیا ہے، اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ حقیقت کیا، سب سراسر جھوٹ ہے. لوگوں کو آپ نے کیا دھوکہ دیا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ سچ پر ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جن کو اپنی سچائی کا عرفان ہوتا ہے، وہ بہت دلیر ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. حضرت مسیح موعود السلام، اس سلسلے میں حضور السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر میں اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، یہ نیا ایڈیشن جو ملفوظات کا ہے، اس کا جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر ہے غالباً 543 ہے. حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ فراست اچھی چیز ہے. انسان اندر ہی اندر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچا ہے. سچ میں ایک جرت اور دلیری ہوتی ہے. جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گندی گناہوں سے ملوث ہے، وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دانوی کا ثبوت نہیں دے سکتا. دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا نے خوش حیثیتی عطا کی ہو اور اس کی حاصل نہ ہو. ہر خوش حیثیت کے حاصل ضرور ہوتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. یہی حال دینی امور کا ہے. شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے. پس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے، خدا کو راضی کرے، پھر کسی سے نہ خوف کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے. ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مورد عذاب ہو جاوے. مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا. صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا کا فضل بھی شامل حال نہ ہو. خلق الانسان ضعیفاً، النساء آیت نمبر 29. انسان ناتواں ہے، غلطیوں سے پر ہے، مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.